6 بنیادی قاعدے یاد کر کے جائیں. 6 بنیادی قاعدے یاد کر کے جائیں. کوئی تجارت کے حلال ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے اس کے اندر 6 بیسک کنڈیشن پار ہونا چاہیے، تب وہ تجارت پاس ہے. کوئی تجارت کے حلال ہونے کے لیے اس کے اندر 6 کنڈیشنز ہونی چاہیے. اگر آپ کوئی ایسے شخص ہو جو کبھی کچھ بیچتے نہیں ہو، کبھی کچھ خریدتے نہیں ہو، کچھ نہیں خریدتے ہو زندگی میں، تو آپ کے لیے نہیں ہے یہ، آپ جا سکتے ہو. لیکن آپ ایک ایسے انسان ہو جو بیچتا خریدتا ہے، تو پھر آپ کے لیے بہت اہم ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا کیا قاعدے ہیں، رولز کیا ہے. پہلا رول، جو بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں رضامندی سے ہونا چاہیے. سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ 4 آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال کو آپس میں غلط طریقے سے مت کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے یہ کہ تجارت کرو رضامندی سے. تو تجارت میں فرسٹ کنڈیشن کیا ہے؟ رضامندی. رضامندی کے بغیر تجارت نہیں ہوتی ہے. دارقطنی میں حدیث صحیح سند سے ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی بھی مسلمان کا مال حلال نہیں ہوتا ہے سوائے اس کی رضامندی سے ملے. اس کی رضامندی سے ملتا ہے تو حلال ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ پہلا قاعدہ، جو بیچ رہے ہو خرید رہے ہو خوشی خوشی رضامندی سے ہونا چاہیے. فورس کر کے وہ بزنس نہیں ہوا، وہ کیا ہوا؟ وہ تو غصب ہوا. اچھا، اس کے اندر سب سے کامن مثال کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو اس میں شاید بہنوں کو انٹرسٹ ہوگا. اس میں بیوی کا مال، لوگوں میں یہ سوچ ہے بیوی کا مال اپنا. اگر بیوی کا مال اپنا ہوتا تو یہ بتاؤ کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو بیوی کی وراثت میں شوہر کا کتنا حصہ ہے؟ بیوی کی جو پراپرٹی ہے اس میں شوہر کا کتنا حصہ ہے؟ اگر بچے نہیں ہیں تو آدھا ہے، بچے ہیں تو پاؤ ہے. تو بیوی کی پراپرٹی کا پاؤ حصہ شوہر کو مل رہا ہے انتقال کے بعد، تو پورا آپ کا کیسے ہوا؟ الٹا بیوی پہ تو خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا بیوی کا مال ہے مطلب میرا ہی ہے، رضامندی ہے تو ٹھیک ہے، اس نے خوشی خوشی دیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر فورس نہیں کر سکتے ہیں، وہ حلال ہی نہیں ہے مال. ایسی کتنی ساری مثالیں ہیں. تو میرے بھائیوں اور بہنیں، سب سے پہلا قاعدہ یاد رکھیے، کیا ہے؟ رضامندی. اب لوگ بولتے ہیں بولے سود کا کام رضامندی سے کیے. ہاں، تو صرف ایک قاعدہ تھوڑی 6 ہے نا، ایک ہی ہوا ہے، دوسرے پہ آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں حلال ہونا چاہیے. بھائی حرام چیز شراب کسی نے رضامندی سے بیچا اور کسی نے رضامندی سے خریدا تو وہ تجارت صحیح ہوئی کیا؟ نہیں ہوئی. تجارت کے نا پہلا قاعدہ کیا ہے؟ رضامندی ہونی چاہیے. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ حلال ہونا چاہیے. حلال نہیں ہے تو پیسہ حلال نہیں ہے. اب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ان اللہ اذا، یہ ابو داؤد میں حدیث، ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیہم ثمنہ، جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کھانا حرام کرتا ہے کسی قوم پر، اس چیز کی قیمت بھی حرام کر دیتا ہے. کوئی چیز جب کھانا حرام ہے اس کی قیمت بھی حرام ہے. اب آج بہت سی شکلیں ہیں میرے بھائیوں بہنیں، حرام چیزیں جو لوگ بیچتے ہیں. کیا چیزیں بیچتے ہیں؟ چلیے کام کریں گے، آپ لوگ بتائیے، میں ہی بات کر رہا ہوں نا اب تک، آپ لوگ بتائیے کچھ حرام کی مثالیں بتائیے، تھوڑا زور سے بتائیے اور جلدی جلدی بتائیے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس. جی ہاں، شراب، بالکل صحیح. شراب پینا بھی حرام ہے. کوئی بولے میں پیتا تھوڑی ہوں، بیچتا ہوں. بیچنا بھی حرام ہے. جو چیز کھانا پینا حرام ہے وہ بیچنا بھی حرام ہے. یاد رکھیں گے رول، جو چیز کھانا پینا استعمال کرنا حرام ہے وہ چیز بیچنا بھی حرام ہے. اور بتائیے. ہاں بالکل بالکل. اب ہم دیکھتے ہیں مورتیاں وغیرہ یہ سب چیزیں لوگ بیچتے ہیں. ہاں، یا گڈ لک چارم ہوتا ہے، گڈ لک آئے گا، گڈ لک. ارے بھائی گڈ اینڈ بیڈ اللہ کے ہاتھ میں، اچھا برا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. کوئی چیز کے ہاتھ میں تھوڑی ہے. ہاں، اور مثال دیجیے. سود، کوئی سود کا کام کر رہا ہے اور پتہ ہے آپ کو میرا بیٹا بینک میں جاب مل گیا ہے. بینک میں جاب کون سا اچھا جاب ہے؟ آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آکل ربا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی آکل ربا، سود کھانے والے پر، وہ منہ کی لہو کھلانے والے پر، وکاتبہ، سود کی انٹری کرنے والے پر، ہاں لکھنے والے انٹری کرنے والے پر، وہ شاہدین دونوں گواہوں پر، قال ہم سواء، سب برابر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب برابر ہے، کیونکہ وہ سود دینے والا دے نہیں سکتا تھا، لینے والا لے نہیں سکتا تھا. اگر بیچ میں یہ فیسیلیٹیٹر نہیں ہوتا، یہ کام کر کے دینے والا نہیں ہوتا تو وہ لوگ دونوں کیا کریں گے؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پہ لعنت کی اور کہا ہم سواء، یہ سب برابر ہے. میرے بھائیوں بہنیں، سود کا کام جو ہے نا یہ بینکس کے جابس نہیں ہے، صحیح ہے، دوسرے راستے ہیں. مجھے پتا ہے کہ کوئی بھائی ہوتا ہے جو اس میں آلریڈی پھنس چکا ہے. پھنس گئے
یاد رکھو تقوی رکھو, اللہ راستہ نکالے گا. ہاں اللہ راستہ نکالے گا, کوشش کرو اللہ راستہ نکالے گا. ہمارا کیا معاملہ ہے نا انسانوں کا, کوئی چیز جب ہو جاتی ہے نا بولے ارے یہ بہت برا ہوا. ہاں کسی کا جاب چھوٹ گیا, لوگ بولتے بہت برا ہو گیا, جاب چھوٹ گیا. اگلا جاب اس سے اچھا مل گیا, بولے ارے بہت اچھا ہو گیا جاب, پچھلا جاب چھوٹا. ہمارا یہ معاملہ ہے, ہم لوگوں کا ذہن و دماغ ہے نا صرف سامنے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, اس کے پیچھے کیا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے. لیکن اگر پیچھے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کیا اچھا ہے, وہ اللہ نے اچھا کہا وہ اچھا ہے, جو اللہ نے برا بتایا وہ برا ہے. تو میرے بھائیوں بہنیں یہ ایک غلط کی مثال. اور بتائیے, چلیے اور مثالیں بتائیے. ہم دیکھتے ہیں کہ آبسینٹی والے بے حیائی کے تعلق سے علماء نے اس بارے میں یہ بتایا ہے, جیسے مثال کے طور پہ چھری بیچنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ چھری کوئی چور آ کے لے گا, چوری کرے گا, وہی چھری کو استعمال کر کے آپ کی بیچی ہوئی چھری, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ترکاری کاٹیں گے. ہاں تو علماء کہتے ہیں کہ جو چیز کا صحیح اور غلط دونوں امکان ہے وہ چیز بیچنا حلال ہے. جو غلط استعمال کرے گا وہ بھگتے گا. لیکن چوروں کی گینگ کا آرڈر آیا کہ ہمیں اتنی چھریاں چاہیے, مولانا نے کہا تھا کہ چھری بیچنا جائز ہے. ہاں تو پھر کیا ہے, اب یہاں پہ کنفرمڈ غلط استعمال ہے, تو دیکھنا ہے کہ کہاں سے کہاں کیا استعمال ہو رہا ہے, اس مطابق ہے. تو اس کا فیصلہ علماء نے اس مطابق لگایا ہے, اللہ عالم. اور بتائیے مثالیں, کلیئر کٹ غلط کی مثالیں دیجیے. کلیئر کٹ غلط, جی بالکل صحیح جواب, تمباکو. کینسر ہوتا ہے نا, لکھا ہے اتنے بڑے بڑے ڈبے کے اوپر, آج کل تو بہت زیادہ بڑا لکھا ہے. ہاں کینسر ہوتا ہے. زہر پینا حلال ہے حرام ہے؟ سلو پوائزن. اور جو چیز حرام ہے وہ بیچنا وہ بھی حرام ہے. الٹا زیادہ کینسر پیسو اسموکرز کو ہوتا ہے. یہ بہت بری چیز ہے میرے بھائیوں. جو شخص اس میں انوالوڈ ہے, ٹوبیکو, ہاں تمباکو, سگریٹ, بیڑی, علماء کے کلیئر کٹ فتوے ہیں, اس میں گنجائش مت ڈھونڈو ہاں کہ ہم ان لوگوں کو بیچتے ہیں, ہم ان لوگوں کو بیچتے ہیں. کسی کو بھی بیچنا حلال نہیں ہے, حلال نہیں ہے. اور بتائیے, اور مثال بتائیے جلدی. ہاں بالکل صحیح, بھائی نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسی جو چیزیں بیچتے ہیں بولتے ہیں کہ یہ پہنو, اور خاص خصوصی طور پر بھائی نے جو مثال دی ہے بتایا کہ تعویذ کے تعلق سے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ نہیں کہا کہ آپ قرآن والا تعویذ پہن سکتے ہو, وہ نہیں پہن سکتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے. حقیقت میں ہمارا ماننا ہے اللہ کے ہاتھ میں اچھا ہے, اچھا برا کس کے ہاتھ میں؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کافی ہے بندوں کے لیے, اس پہ امید رکھو. بتائے ہوئی جو ثابت شدہ اذکار ہے وہ پڑھیے, اس سے خیر اور بھلائی آئے. اور مثال بتائیے جلدی. ہاں خنزیر کا گوشت, بالکل صحیح, ہاں بیچنا حرام ہے. تو بے حیائی والی چیزیں, آبسین میگزینز, یہ کیا ہے؟ بیچنا حرام ہے. تو میرے بھائیوں چند باتیں آئی. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ جو چیز حرام ہے استعمال کرنا, کھانا پینا, شریعت میں دین میں جو چیز حرام ہے وہ بیچنا بھی حرام ہے. بالکل صحیح, یہ ہو گئے 2 پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ, کیا چیز کے پوائنٹ چل رہے ہیں؟ یہ تجارت جو کرتے ہیں, لین دین, وہ حلال کیسے بنتی ہے؟ 6 کنڈیشن پاس ہوتی ہے تو حلال ہوئی, نہیں تو نہیں حلال ہوئی. پہلی کنڈیشن کیا تھی؟ کیا تھی؟ بالکل صحیح, چند لوگوں کو تجارت خریدنے بیچنے میں انٹرسٹ ہے, باقی سب کیا معاملہ ہے بھائی؟ آپ لوگ کچھ بیچنے خریدنے والے نہیں ہیں. ہاں پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ ریویژن کر کے جائیں گے. ہاں چند لوگ, جی بالکل آپ لوگوں کا جذبہ ہے بیچنے خریدنے کا, باقی لوگوں کا نہیں لگتا ہے. پہلی کنڈیشن رضامندی, یاد رہے گا, رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کے پاس پیسے رکھا ہے, یہ رکھو, امانت ہے, اس کی چیز ہے, آپ نے سنبھالنے کے لیے دیا ہے آپ کو, اور آپ وہ لے کر خرچہ کر لیتے ہو, مانگے گا تب دے دوں گا. تو اس کی رضامندی لینی ضروری ہے. وہ اس کا مال ہے کہ آپ کا ہے؟ اس کا ہے نا, آپ کا نہیں ہے, تو رضامندی ہونی ضروری ہے. اس سے اچھا یہ ہے جو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جب کوئی ان کے پاس سنبھالنے کے لیے دیتا, کہتا ہے میں سنبھالنے کے لیے نہیں لوں گا, دینا ہے تو قرض بنا کے دے دو, تو میں قرض کا ڈاکومنٹ دے رہا ہوں. کسی نے قرض بنا کے دے دیا, اب آپ جیسے چاہے استعمال کرو, قرض لے لیا آپ نے, جب دینے کے ٹائم پہ دے دوں گے واپس قرض. تو یہ کیا ہے؟ حلال کی شکل ہے. زبیر بن عوام ایک ٹائپ کے اسلامک بینک کا ان کا جیسا سسٹم تھا تب. تو ہم یہ دیکھتے ہیں فرسٹ کیا ہے؟ رضامندی. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ جو بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے. خالی رضامندی سے کام نہیں بنے گا, ساتھ میں حلال بھی ہونا چاہیے. تیسرا پوائنٹ,
جو بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے وہ اس کے پاس استطاعت ہونی چاہیے اسے بیچنے یا خریدنے کی. مطلب کیا؟ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ آیا, بول رہا ہے کہ میں اپنے ابا کی گاڑی بیچ رہا ہوں. ہاں, اب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے جس کو عقل کم ہے, تو اس کے تعلق سے قانون ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ 4 آیت نمبر 6, وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, یتیموں کو پرکھو یہاں تک کہ بلوغت کی عمر پہ پہنچ جائے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, اگر ان میں سمجھداری پاؤ تو انہیں اپنا مال واپس دے دو. تو بلوغت کی عمر جو ہے یہ وہ عمر ہے جس کے بعد بزنس کے لیے آدمی پوری طرح سے ویلڈ ہوا. اس سے کم عمر کا بچہ ہے تو علماء کہتے ہیں کہ کیا بزنس کر رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہے جس میں ٹوٹل نقصان ہے, کوئی ٹوٹل نقصان ہے. مثال کے طور پر صدقہ دے رہے ہیں, ہدیہ دے رہے ہیں, تو اس کے اندر وہ خود نہیں دے سکتا کہ میں اپنے امی کی یہ بیگ دے رہا ہوں, یہ لو صدقے میں, امی کی بیگ بچے نے دے دیا. ہاں, تو وہ حلال نہیں ہے. وہ دے رہا ہے تو بھی حلال نہیں کیونکہ وہ بچہ ہے, وہ کوالیفائڈ نہیں ہے. اسی طرح کوئی چیز ہے جس میں پورا فائدہ ہے, ہدیہ لینا تو لے سکتا ہے. لیکن کوئی چیز ہے جس کے اندر فائدہ نقصان بالکل واضح نہیں ہے, جیسے تجارت, تو اس کے اندر چھوٹی چیز ہوتی ہے, چاکلیٹ خریدنے آیا ہے, نوٹ بک خریدنے آیا ہے, پین خریدنے آیا ہے, وہاں تک وہ جائز ہے, لیکن اس کے اندر بھی انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ بڑے کی اجازت سے آیا ہے. تو یہ تھرڈ پوائنٹ ہے کہ جو بیچ رہا ہے, وہ خرید رہا ہے, وہ اس کی استطاعت رکھے. دیکھیے یہ کیا ہے, یہ مسائل ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, ہم یہ ٹاپک پہ بہت دور جا چکے ہیں. میرے بھائیوں بہنیں, یہ جو ٹاپک ہے, جس طرح سے ہم مسلمان دینی طور پہ بہت پیچھے ہیں, عملی طور پہ پیچھے ہیں, تو یہ تجارت کا معاملے میں بھی ہم پیچھے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں گڑبڑ, اور لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم گڑبڑ کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, زندگی بھر نکل جاتی ہے. تو یہ ہو گئی تیسری کنڈیشن. چوتھی کنڈیشن, جو بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے وہ یا تو مالک ہو یا مالک کی طرف سے ہو, یا تو مالک ہو یا تو مالک کے طرف سے ہو. اسی وجہ سے چوری کا مال بیچنا جائز نہیں, کیونکہ نہ مالک ہو آپ, نہ مالک کی طرف سے ہو. چوری کا مال بیچنا حرام ہے اسی وجہ سے. تو یا تو مالک ہو یا مالک کی طرف سے ہو. مطلب کیا, ایجنٹ ہوتا ہے نا, ایجنٹ کا معاملہ قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے. لوگ بولتے ہیں نا ایجنسی کمیشن, بھائی رضامندی سے ہو تو کوئی پرابلم نہیں, اس تعلق سے بہت سارے دلائل ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صحابی رسول کو 2 درہم دیے, کہا جاؤ جا کے ایک مینڈی لے کر آؤ. وہ صحابی گئے, 2 درہم میں 2 مینڈیاں خرید لی. پھر ایک مینڈی کو 2 درہم میں بیچ دیا اور واپس لے کر آئے 1 مینڈی اور 2 درہم, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. سمجھیں آپ, 2 درہم دیے تھے تاکہ 1 مینڈی خریدے, انہوں نے 2 درہم میں 2 مینڈیاں خرید لی. پھر 1 مینڈی کو 2 درہم میں بیچ دیا اور واپس لے کر آئے 1 مینڈی اور 2 درہم, یہ لو 2 درہم, یہ 1 مینڈی. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے لیا اور ان کے لیے رزق کی برکت میں دعا کی کہ ان کے رزق میں برکت ہو, یہ دعا کی. اور وہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ جو بزنس کرتے ہیں ان کو اس میں بہت برکت محسوس ہوتی تھی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایجنسی کی مثال بھی ہے. ایجنٹ ہے, وہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہے ہیں, اور جو فائدہ نقصان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا وہ لینا بھی جائز تھا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے آپ کو ذمہ دار بنایا کہ میری طرف سے بیچو, بالکل صحیح, بیچ سکتے ہیں, اس کی طرف سے بیچنا خریدنا جائز ہے. اسی طرح کسی نے آپ کو ہدیہ دے دیا, اب ہدیہ ملنے کے بعد آپ کو اگر بیچنا ہے وہ, تو آپ کی چیزیں وہ بیچ سکتے ہیں. وہ سامنے والا دے دیا ہے, وہ بول نہیں سکتا ابھی مت بیچو, اب اس کا نہیں رہا, اس نے دے دیا, اب آپ کا ہے, اب آپ لے کے بیچ دو, آپ کی مرضی. تو یہ ہو گئے ہمارے 4 پوائنٹ. 5واں پوائنٹ, جو چیز بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں اس کا پوزیشن ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یحل, حلال نہیں ہے. کیا حلال نہیں ہے؟ آگے حدیث میں آگے آتا ہے, ربح ما لم تضمن, نفع حلال نہیں ہوتا جب تک اپنے پوزیشن میں نہ لے لو. پوزیشن میں نہ لے لو, جب تک آپ کے پاس وہ چیز کا پوزیشن نہیں ہے تو تب تک وہ نفع حلال نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ولا تبع ما لیس عندک, جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ مت بیچو. تو پوزیشن ہونا لازم ہے. اور پوزیشن کیسے لیں گے؟ جیسے کنڈیشن, جیسے مثال کے طور پہ گاڑی ہے, اب گاڑی ہل سکتی ہے, تو یہ جو چیز ہل سکتی ہے اس کا پوزیشن ویسے ہی لینا ہے جیسے کہ پورا فزیکل پوزیشن. لیکن کوئی چیز ہوتی ہے زمین کی, صرف آپ کو کاغذات مل گئے, آپ کے پاس گاڑی کی, گھر کی چابی آ گئی, تو پوزیشن آ گیا. تو پوزیشن ہونا ضروری ہے. یہ اس بارے میں علماء اکرام بتاتے ہیں, اور اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مثالیں ہیں آج کے زمانے میں بھی جہاں پہ یہ چیز مس کرتے ہیں, خاص طور سے شیئر مارکیٹ میں.
شیئر مارکیٹ میں جو ڈیریویٹیوز فیوچرز اینڈ آپشنز ہوتے ہیں اس کے اندر اکثر یہی رول ٹوٹتا ہے, وہ یہ کہ پوزیشن ہوئے بغیر ہی بیچ دیتے ہیں خریدنا. تو یہ ڈیریویٹیوز ٹریڈنگ چاہے کموڈیٹیز مارکیٹ ہو, شیئر مارکیٹ میں ہو, اس وجہ سے علماء نے اجازت نہیں دی ہے, اسکالرز نے بتایا کہ حرام ہے. تو یہ ہو گئی 5ویں کنڈیشن. اور 6ٹھی شرط یہ ہے کیا بیچ رہے ہو کیا خرید رہے ہو واضح ہونا چاہیے, واضح ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے. مثال کے طور پر میں کہوں میری جیب میں کچھ ہے, 1000 روپے میں خریدنا ہے, اب کیا نکلے گا آپ کو پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے 10 روپے کا رومال نکلے گا, ہو سکتا ہے 1000 روپے کا 2000 روپے کا فون نکلے گا. ہاں, تو ایسی تجارت اسلام میں اجازت نہیں ہے. کیا بیچ رہے ہو کیا خرید رہے ہو کلیئر ہونا چاہیے. اسی وجہ سے انشورنس الاؤڈ نہیں ہے. انشورنس میں پتہ نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے نہیں ہونے والا ہے, موت ہونے والی نہیں ہونے والی ہے, بیمار پڑنے والے نہیں پڑنے والے, معلوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو 10 سال بعد ہوگا تو کب ہوگا نہیں معلوم ہے. پہلے تو ہوگا نہیں معلوم ہے, اور دوسرا ہوگا تو کب ہوگا نہیں معلوم ہے ایکسیڈنٹ, اور نمبر 3 یہ بھی نہیں معلوم ہے ہوگا تو جب ہوگا تو کتنا ہوگا وہ بھی نہیں معلوم ہے, کتنا نقصان. تو یہ تینوں چیزیں کلیئر نہیں ہیں. ایسی چیز بیچنا خریدنا ایک ٹائپ کا جوا ہوتا ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی بہت سی مثالیں تھیں. حبل الحبلہ, اونٹنی پریگننٹ ہے تو کوئی بولتا کہ اس کے پیٹ میں جو ہے نا میں بیچ رہا ہوں. اب ہو سکتا ہے پیٹ میں جڑوا نکلے, ہو سکتا ہے سنگل نکلے, ہو سکتا ہے مراوا نکلے, ہو سکتا ہے کبھی کبھار کینسر ٹائپ کا ایسا لمپ ہوتا ہے, لگتا ہے پریگننٹ ہے لیکن ہوتی نہیں اونٹنی پریگننٹ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ حبل الحبلہ کی تجارت حرام بتائی. اسی طرح بیع المعاومہ, لوگ اس زمانے میں کرتے تھے کہ میرے کھیت میں سال میں جو بھی فصل آئے گی میں بیچ رہا ہوں, سال میں جو بھی فصل آئے گی بیچ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع المعاومہ جو ایسی سالانہ تجارت کو حرام بتایا. کہا کہ نہیں اس کے نہ بیچنا ہے تو زیادہ سے زیادہ بیع السلم بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ جس کے اندر فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم, کہ جتنا فکس کوانٹٹی کے میں اتنی فصل بیچ رہا ہوں, اتنے گیہوں بیچ رہا ہوں, اتنے کلو بیچ رہا ہوں, اتنے کوئنٹل بیچ رہا ہوں, اور یہ کوالٹی کے بیچ رہا ہوں, وہ بیچنے کی اجازت ہے. لیکن سال بھر میں جو بھی آیا, اب ہو سکتا ہے فصل بمپر نکلے, ہو سکتا ہے کہ بارش یا طوفان میں خراب ہو جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کیونکہ واضح نہیں ہے. اب یہ ہو گئے 6 رولز آپ کے سامنے آج مختصر طور پہ میں نے رکھ دیے. لیکن میرے بھائیوں صحیح بات تو یہ ہے اس میں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. آپ ہو کون؟ ڈاکٹر ہو, ڈاکٹرز کے مسائل دیکھ لو, کیا کیا حلال ہے کیا کیا حرام ہے. لائر ہو, لائر کے مسائل دیکھ لو. آپ کو جو بھی سوال پوچھنا ہے پہلے سے آپ کے پہلے بہت سے لوگوں نے پوچھ چکے ہیں, آپ کو ریڈی میڈ سوال جواب مل جائیں گے. لیکن اسٹڈی تو کرو میرے بھائیوں بہنیں, کیونکہ یہ پیسے کا معاملہ, یہ اس امت کا فتنہ ہے, یہ آزمائش ہے, یہ پیٹ میں حلال جانا چاہیے. اسی طرح آپ کیا ہو, حمال ہو, آپ کہیں کام کر رہے ہو, کہیں جاب کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, اس تعلق سے علم حاصل کر لو, یہ بہت ضروری ہے. آخر میں میرے بھائیوں بہنیں آپ سب کے سامنے ایک بہت بنیادی بات رکھنا چاہتا ہوں. یہ سب کیوں؟ کیونکہ یہ آزمائش ہے, کیونکہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں, اور یہ مال جو ہے یہ ایک مشکل امتحان ہے. اس کی چیکنگ ہوگی نا تو بہت حالت خراب ہونے والی قیامت کے دن. بہتر یہ ہے کہ دنیا میں ہم مالدار بن جائیں. یہاں سے میسج لے کے جاؤ, مالدار بنو, مالدار کی زندگی گزارو. اور مالداری کہاں ہے؟ کہاں ہے مالداری؟ کہاں ہے؟ دل میں. غریب ہو کے زندگی مت گزارو, مالدار ہو کر زندگی گزارو. اور مالداری کہاں ہے؟ دل میں. تو آخر میں ایک حدیث پڑھ کے ختم کروں گا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قد افلح من اسلم, کامیاب ہو گیا وہ جو اسلام لے آیا. وہ رزق کفافن, اور کافی رزق مل گیا. اسلام پہ میں ہے رزق جتنا چاہیے الحمدللہ مل گیا. وقناہ اللہ بما آتاہ, اور جو اللہ نے اسے دیا اس میں اللہ نے اسے قناعت بھی دے دی. قناعت, کنٹینٹمنٹ, الحمدللہ جو ہے میں اس میں خوش ہوں الحمدللہ. جب آدمی یہ چیز ہوتی ہے اس کے لیے حرام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اور بہنوں سے کہوں گا اپنے شوہروں کے لیے امتحان آسان بناؤ, کیونکہ کئی بار گھر کا پریشر ہوتا ہے, یہ چاہیے یہ چاہیے. پھر آدمی جب باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ابھی پیسہ ہے گھر میں, چاہیے اتنا. تو قناعت ہو, مالداری ہو گھر میں, دل مالدار ہے الحمدللہ, جو ہے الحمدللہ مالدار ہے, مالدار بن کے زندگی گزارو. ہاں, تو جب وہ ہوتا ہے نا تو حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. یہ سب حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. ہمارا دین وہ دین ہے جس میں جب نماز پڑھ کے نکلتے تو ہم دعا پڑھتے ہیں, اللہم انی اسألک من فضلک, اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے فضل سے. اور جمعہ کی نماز کے بعد میں جو آیت ہے کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کے فضل کو حاصل کرو. ہمارا دین وہ دین ہے کہ وجعلنا النہار معاشا, اللہ نے دن کو بنایا ہے تجارت کے لیے.
اپنے معاش کے لیے بنایا، اللہ نے بنایا دن کو معاش کے لیے. تو میرے بھائیوں بہنیں، یہ ہم سب کے سامنے چند باتیں ہیں. آخر میں امتحان آپ کا ہے، ہم سب کا چل رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حلال کمائی کمانے اور اسی پر اپنا اور اپنے گھر والوں کا گزارا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.